آبدہ کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے، مگر اس کے گھر کی فضا وہی تھی جو شادی کے پہلے ہی مہینے سے تھی۔ اس کی ساس خاتون خانہ ہر بات پر طعنہ دینا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ ایک دن آبدہ نے نیا سوٹ پہنا تو کہا، تمہارے شوہر کی کمائی تمہارے کپڑوں پر ہی اڑتی ہے۔ جب آبدہ نے اپنے میکے سے پھل منگوا کر بچوں میں تقسیم کیے تو ٹوکا، ہمارے گھر کا پھل کھٹا لگتا ہے کیا؟ اس کا بچہ بیمار ہوا تو الزام آبدہ کے لاپرواہی پر لگا۔ پہلے آبدہ راتوں کو تکیہ تر کر کے سوتی، وہ ہر بات کو چبھاتی، ہر طعنے کو اپنے دل میں گھونٹتی، ہر نظر کو اپنے زخموں پر ملتی۔ اس کی آنکھوں کی چمک مانند پڑنے لگی، چہرے پر مسکراہٹ کے بجائے ہمیشہ کی ایک تھکن سی رہنے لگی۔ وہ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتی۔ پھر ایک دن اس نے اپنی مرحومہ دادی کی ایک بات یاد کی جو وہ اکثر کہا کرتی تھی، بیٹا کڑوی گولیاں چبھانے نہیں، نگل جانی چاہیے۔ زندگی کی کڑوی باتوں کو اگر چبھاؤ گے تو پورا منہ کڑوا ہو جائے گا۔ نظریں نیچے کر کے نگل لو، دریا کی طرح آگے بہہ جاؤ۔ اس دن آبدہ نے فیصلہ کیا، اب وہ ساس کی کڑوی باتوں کو چبھانا بند کر دے گی، وہ انہیں خاموش نگل دے گی اور آگے بڑھ جائے گی۔ اب جب بھی طعنہ آتا آبدہ مسکراتے ہوئے کہتی، جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور پھر اپنے کام میں لگ جاتی۔ اس نے اپنی صلاحیتوں پر کام شروع کیا۔ اس نے گھر پر ہی ہاتھ کے بنے زیورات بنانے شروع کیے، پہلے دوستوں کو بیچے، پھر ایک چھوٹا سا آن لائن پیج بنا لیا۔ وقت گزرتا گیا، آبدہ کی مصنوعات کی مانگ بڑھنے لگی، اس کی مصروفیات بھی بڑھیں تو اس کے چہرے پر تھکن کے بجائے ایک چمک آ گئی، وہ مالی طور پر مضبوط ہوتی گئی۔ ایک دن اس نے اپنی پہلی کمائی سے اپنی ساس کے لیے ایک نیا سوٹ لا کر دیا۔ ساس نے حیرت سے پوچھا، یہ کیسے؟ آبدہ نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کے کہنے پر ہی تو سوچا کہ شوہر کی کمائی کے سہارے نہ بیٹھیں۔ آپ کی وہ بات میرے لیے ایک تحفہ ثابت ہوئی۔ یہ سن کر ساس کے چہرے پر شرمندگی اور فخر کا ایک عجیب سا امتزاج تھا۔ اس دن کے بعد گھر کی فضا بدلنے لگی، طعنے کم ہوتے گئے، عزت بڑھتی گئی۔ آبدہ نے سیکھ لیا تھا کہ کڑوا پانی دریا کو کڑوا نہیں کر سکتا، دریا تو اسے اپنے اندر سمو کر اس کی تلخ ذائقوں کو اپنی وسعت میں گم کر کے خاموشی سے سمندر کی طرف بہہ جاتا ہے۔ زندگی کی کڑوی باتوں کو چبھانے سے منہ ہی کڑوا ہوتا ہے، انہیں نگل کر آگے بڑھ جانے سے زندگی میٹھی ہو جاتی ہے۔